ہندی کہانی میں پڑھتے ہیں پریم چند کی جو کہانی ہے دنیا کا انمول رتن. تو دنیا کا انمول رتن میں دلفگار ایک کٹیلے پیڑ کے نیچے دامن چاک کیے بیٹھا ہوا خون کے آنسو بہا رہا تھا. وہ سوندریہ کی دیوی یعنی ملکہ دل فریب کا سچا اور جان دینے والا پریمی تھا. ان پریمیوں میں نہیں جو عطر فلیل میں بس کر اور شاندار کپڑوں سے سج کر عاشق کے ویش میں معشوقیت کا دم بھرتے ہیں، بلکہ ان سیدھے سادے بھولے بھالے فدائیوں میں جو جنگل میں اور پہاڑوں سے سر ٹکراتے اور فریاد مچاتے پھرتے ہیں. دل فریب نے اس سے کہا تھا کہ اگر تو میرا سچا پریمی ہے تو جا اور دنیا کی سب سے انمول چیز لے کر میرے دربار میں آ، تب میں تجھے اپنی غلامی میں قبول کروں گی. اگر تجھے وہ چیز نہ ملے تو خبردار ادھر رخ نہ کرنا ورنہ سولی پر کھچوا دوں گی. دلفگار کو اپنی بھاوناؤں کے پردرشن کا، شکوے شکایت کا، پریمکا کے سوندریہ درشن کا تنک بھی اوسر نہ دیا گیا. دل فریب نے جو ہی یہ فیصلہ سنا اس کے چوکیداروں نے غریب دلفگار کو دھکے دے کر باہر نکال دیا، اور آج 3 دن سے یہ آفت کا مارا آدمی اسی کٹیلے پیڑ کے نیچے اسی بھیانک میدان میں بیٹھا یہ سوچ رہا ہے کہ کیا کروں. دنیا کی سب سے انمول چیز مجھ کو ملے گی؟ ناممکن. اور وہ ہے کیا؟ کارو کا خزانہ، آب حیات، خسرو کا تاج، جام جم، تخت طاؤس، پرویز کی دولت؟ نہیں، یہ چیزیں ہرگز نہیں. دنیا میں ضرور ان سے بھی مہنگی، ان سے بھی انمول چیزیں موجود ہیں، مگر وہ کیا، کہاں ہیں، کیسے ملیں گی؟ یا خدا میری مشکل کیوں کر آسان ہوگی؟ دلفگار انہی خیالوں کے چکر کھا رہا تھا اور اگر کچھ کام نہیں کرتی تھی. منی شامی کو حاتم شاہ مددگار مل گیا. اے کاش کوئی بھی مددگار ہو جاتا. اے کاش مجھے بھی اس چیز کا جو دنیا کی سب سے بیش قیمتی چیز ہے نام بتلا دیا جاتا. بلا سے وہ چیز ہاتھ نہ آتی، مگر مجھے اتنا تو معلوم ہو جاتا کہ وہ کس قسم کی چیز ہے. میں گھڑے برابر موتی کی کھوج میں جا سکتا ہوں، میں سمندر کا گیت، پتھر کا دل، موت کی آواز اور ان سے بھی زیادہ بے نشان چیزوں کی تلاش میں کمر کس سکتا ہوں، مگر دنیا کی سب سے انمول چیز یہ میری کلپنا کی اڑان سے بہت اوپر ہے. آسمان پر تارے نکل آئے تھے. دلفگار یکایک خدا کا نام لے کر اٹھا اور ایک طرف کچل کھڑا ہوا، بھوکا پیاسا، ننگے بدن، تھکان سے چور، وہ برسوں ویرانوں اور آبادیوں کی خاک چھانتا پھرا. تلوے کانٹوں سے چھلنی ہو گئے، شریر میں ہڈیاں ہی ہڈیاں دکھائی دینے لگیں، مگر وہ چیز جو دنیا کی سب سے بیش قیمتی چیز تھی نہ ملی، اور اس کا کچھ نشان نہ ملا. ایک روز وہ بھولتا بھٹکتا ایک میدان میں جا نکلا جہاں ہزاروں آدمی گول باندھے کھڑے تھے. بیچ میں کئی عمامے اور چوگے والے دھڑیال قاضی افسری شان سے بیٹھے ہوئے آپس میں کچھ صلاح مشورہ کر رہے تھے، اور اسی جماعت سے ذرا دور پر ایک سولی کھڑی تھی. دلفگار کچھ تو کمزوری کی وجہ سے کچھ یہاں کی کیفیت دیکھنے کے ارادے سے ٹھٹک گیا. کیا دیکھتا ہے کہ کئی لوگ ننگی تلواریں لیے ایک قیدی کو جس کے ہاتھ پیر میں زنجیریں تھیں پکڑے چلے آ رہے ہیں. سولی کے پاس پہنچ کر سب سپاہی رک گئے اور قیدی کی ہتھکڑیاں بیڑیاں سب اتار لی گئیں. اس ابھاگے آدمی کا دامن سینکڑوں بے گناہوں کے خون کے چھینٹوں سے رنگین تھا اور اس کا دل نیکی کے خیال اور رحم کی آواز سے ذرا بھی پریچت نہ تھا. اسے کالا چور کہتے تھے. سپاہیوں نے اسے سولی کے تختے پر کھڑا کر دیا اور موت کی پھانسی اس کی گردن میں ڈال دی، اور جلادوں نے تخت کھینچنے کا ارادہ کیا کہ وہ ابھاگا مجرم چیخ کر بولا، خدا کے واسطے مجھے ایک پل کے لیے پھانسی سے اتار دو تاکہ اپنے دل کی آخری آرزو نکال لوں. یہ سنتے ہی چاروں طرف سناٹا چھا گیا. لوگ اچنبھے میں آ کر تاکنے لگے. قاضیوں نے ایک مرنے والے آدمی کی انتم یاچنا کو رد کرنا اچت نہ سمجھا اور بدنصیب پاپی کالا چور ذرا دیر کے لیے پھانسی سے اتار لیا گیا. اسی بھیڑ میں ایک خوبصورت بھولا بھالا لڑکا ایک چھڑی پر سوار ہو کر اپنے پیروں پر اچھل اچھل کر فرجی گھوڑا دوڑا رہا تھا اور اپنی سادگی کی دنیا میں ایسا مگن تھا جیسے وہ اس وقت سچ مچ کسی عربی گھوڑے کا شہ سوار ہے. اس کا چہرہ اس سچی خوشی سے کمل کی طرح کھلا ہوا تھا جو چند دنوں کے لیے بچپن میں ہی حاصل ہوتی ہے، جس کی یاد ہم کو مرتے دم تک نہیں بھولتی. اس کا دل ابھی تک
پاپ کی گرد اور دھول سے چھوتا تھا اور معصومیت اسے اپنی گود میں کھلا رہی تھی۔ بدنصیب کالا چور پھانسی سے اترا، ہزاروں آنکھیں اس پر گڑی ہوئی تھیں اور وہ اس لڑکے کے پاس آیا اور اسے گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگا۔ اسے اس وقت وہ زمانہ یاد آیا جب وہ خود ایسا بھولا بھالا، ایسا ہی خوش و خرم اور دنیا کی گندگیوں سے ایسے ہی پاک صاف تھا۔ ماں گودیوں میں کھلاتی تھی، باپ بلائیں لیتا تھا اور سارا کنبہ جان نچھاور کرتا تھا۔ آہ! کالے چور کے دل پر اس وقت بیتے ہوئے دنوں کی یاد کا اتنا اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے جنہوں نے دم توڑتی ہوئی لاشوں کو تڑپتے دیکھا اور نہ جھپکی اور آنسو کا ایک قطرہ ٹپک پڑا۔ دلفگار نے لپک کر اس انمول موتی کو ہاتھوں میں لے لیا اور اس کے دل نے کہا، بے شک یہ دنیا کی سب سے انمول چیز ہے جس پر تخت طاؤس اور جام جم اور آب حیات اور زر پرویز سب نچھاور ہیں۔ اس خیال سے خوش ہوتا ہوا کامیابی کی امید میں سرمست دلفگار اپنی معشوقہ دلفریب کے شہر مین و سواد کو چلا، مگر جو جو منزلیں طے ہوتی جاتی تھیں اس کا دل بیٹھ جاتا تھا کہ کہیں اس چیز کی جسے میں دنیا کی سب سے قیمتی چیز سمجھتا ہوں دلفریب کی آنکھوں میں قدر نہ ہوئی تو میں پھانسی پر چڑھا دیا جاؤں گا اور اس دنیا کا اور اس دنیا سے نامراد جاؤں گا۔ لیکن جو ہو سو ہو، اب تو قسمت آزمائی ہے۔ آخرکار پہاڑ اور دریا طے کرتے شہر مین و سواد میں آ پہنچا اور دلفریب کی ڈیوڑی پر آ کر ونتی کی کہ تھکان سے ٹوٹا ہوا دلفگار خود کے فضل سے حکم کی تعمیل کر کے آیا ہے اور آپ کے قدم چومنا چاہتا ہے۔ دلفریب نے فوراً اپنے سامنے بلا بھیجا اور ایک سنہرے پردے کی اوٹ سے فرمائش کی کہ وہ انمول چیز پیش کرو۔ دلفگار نے کاسا اور بھے سے ایک وچتر منستھتی میں وہ بوند پیش کی، اس کی ساری کیفیت بہت پر اثر لفظوں میں بیان کی۔ دلفریب نے پوری کہانی بہت غور سے سنی اور بھیٹ ہاتھ میں لے کر ذرا دیر تک غور کرنے کے بعد بولی، دلفگار، بے شک تو نے دنیا کی ایک بیش قیمتی چیز ڈھونڈ نکالی ہے، تیری ہمت اور تیری سوجھ بوجھ کی داد دیتی ہوں، مگر یہ دنیا کی سب سے بیش قیمتی چیز نہیں، اسی لیے تو یہاں سے جا اور پھر سے کوشش کر، شاید اب کی تیرے ہاتھ وہ موتی لگے اور تیری قسمت میں میری غلامی لکھی ہو۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتلا دیا تھا کہ میں تجھے پھانسی پر چڑھا سکتی ہوں، مگر میں تیری جاں بخشی کرتی ہوں اسی لیے کہ تجھ میں وہ گن موجود ہے جو میں اپنے پریمی میں دیکھنا چاہتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تو ضرور کبھی نہ کبھی کامیاب ہوگا۔ ناکام اور نامراد دلفگار اس معشوقان عنایت سے ذرا دلیر ہو کر بولا، اے دل کی رانی، بڑی مدت کے بعد تیری ڈیوڑی پر سجدہ کرنا نصیب ہوتا ہے، پھر خدا جانے ایسا دن کب آئے گا، کیا تو اپنے جان دینے والے عاشق کے برے حال پر ترس نہ کھائے گی اور کیا اپنے روپ کی ایک جھلک دکھا کر اس جلتے ہوئے دلفگار کو آنے والی سختیوں کے جھیلنے کی طاقت نہ دے گی۔ تیری ایک مست نگاہ کے نشے سے چور ہو کر میں وہ کر سکتا ہوں جو آج تک کسی سے نہ بن پڑا ہو۔ دلفریب عاشق کی یہ چاو بھری باتیں سن کر غصہ ہو گئی اور حکم دیا کہ اس دیوانے کو کھڑے کھڑے دربار سے نکال دو۔ چوبدار نے فوراً غریب دلفگار کو دھکے دے کر یار کے کوچے سے باہر نکال دیا۔ کچھ دیر تک تو دلفگار اپنی نشتر پریمکا کی اس کٹھورتا پر آنسو بہاتا رہا اور سوچنے لگا کہ کہاں جاؤں، مدتوں راستے ناپنے اور جنگلوں میں بھٹکنے کے بعد آنسو کی یہ بوند ملی تھی۔ اب ایسی کون سی چیز ہے جس کی قیمت اس آبدار موتی سے زیادہ ہو؟ حضرِ خضر، تم نے سکندر کو آب حیات کے کنویں کا راستہ دکھایا تھا، کیا میری باہ نہ پکڑو گے؟ سکندر ساری دنیا کا مالک تھا، میں تو ایک بے گھر مسافر ہوں۔ تم نے کتنی ہی ڈوبتی کشتیاں کنارے لگائی ہیں، مجھ غریب کا بیڑا بھی پار کرو۔ اے عالی مقام جبریل، کچھ تم ہی اس نیم جان دکھی عاشق پر ترس کھاؤ، تم خدا کے ایک خاص درباری ہو، کیا میری مشکل آسان نہ کرو گے؟ غرض یہ ہے کہ دلفگار نے بہت فریاد مچائی مگر اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے کوئی سامنے نہ آیا۔ آخر نراش ہو کر وہ پاگلوں کی طرح دوبارہ ایک طرف کو چل کھڑا ہوا۔
दिलफिकार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फीले चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज की धुन थी वह न मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर, हड्डियों का ढांचा रह गया। वह एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हो और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहन 16 श्रृंगार किए बैठी हुई। उसकी जांघ पर एक उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। ये एक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गईं और दम के दम में वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम का अंतिम लीला आँख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिकार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुरेदकर यह राख का ढेर समेट लिया और इसी मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता और सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब की जो वह अपनी मंजिल के करीब आता उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था कि अब की तेरी जीत है, और इस ख्याल ने उसके दिल को जो जो सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिर वह शहर मीनो सवाद में दाखिल हुआ और दिलफरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिकार सुर्ख रूह होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है हाथ फैला दिया। दिलफिकार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रख कर फिर कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्ज़ों में कह सुनाई। सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के इंतजार करने लगा। दिलफरेब ने उसकी मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिकार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और माशूकान अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नज़रों से ओझल हो गई। एक बिजली थी कि कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छुप गई। अभी दिलफिकार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि चौबदार ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसको बाहर निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुद्र में गोता खाने लगा। दिलफिकार का हियाब छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह नशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे से कूद पड़ो ताकि माशूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ भी एक मामूली टेकरी से ज़्यादा ऊंचा न नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमाम बांधे एक बुजुर्ग, एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिकार, नादान दिलफिकार, कि यह क्या बुज़दिलों जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूं हिम्मत न हार। पूर्व की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। यह कहकर हज़रत हिज्र गायब हो गए। दिलफिकार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले और ताज़ा होश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों और आग बरसाने वाले रेगिस्तानों,
کٹھن گھاٹیوں اور المگھہ پروتوں کو طے کرنے کے بعد ذوالفقار ہند کی پاک سرزمین میں داخل ہوا اور ایک ٹھنڈے پانی کے سوتے میں سفر کی تکلیفیں دھو کر تھکان کے مارے ندی کے کنارے لیٹ گیا۔ شام ہوتے ہوتے وہ ایک چٹیل میدان میں پہنچا جہاں بے شمار ادمری اور بے جان لاشیں بنا کفن کے پڑی ہوئی تھیں۔ چیل، کوے اور وحشی درندے مرے پڑے ہوئے تھے اور سارا میدان خون سے لال ہو رہا تھا۔ یہ ڈراؤنا دೃಶ್ಯ دیکھتے ہی ذوالفقار کا جی دہل گیا۔ یا خدا! کس مصیبت میں جان پھنسی! مرنے والوں کا قہرانا، سسکنا اور ایڑیاں رگڑ کر جان دینا، درندوں کا ہڈیوں کو نوچنا اور گوشت کے لوتھڑے کو لے کر بھاگنا، ایک ایسا ہولناک سین ذوالفقار نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ یکایک اسے خیال آیا، یہ لڑائی کا میدان ہے اور یہ لاشیں سورما سپاہیوں کی ہیں۔ اتنے میں قریب سے قہرانے کی آواز آئی۔ ذوالفقار اس طرف پھرا تو دیکھا کہ ایک لمبا تگڑا آدمی جس کا مردانہ چہرہ جان نکلنے کی کمزوری سے پیلا ہو گیا، زمین پر سر جھکائے پڑا ہوا ہے۔ سینے سے خون کا فوارہ جاری ہے مگر آبدار تلوار کی مٹھ پنجے سے الگ نہیں ہوئی۔ ذوالفقار نے ایک چیتڑا لے کر گھاؤ کے منہ پر رکھ دیا تاکہ خون رک جائے اور بولا، اے جواں مرد! تو کون ہے؟ جواں مرد نے یہ سن کر آنکھیں کھولی اور ویروں کی طرح بولا، کیا تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ تو نے آج اس تلوار کی کاٹ نہیں دیکھی؟ میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں اور بھارت کا سپوت ہوں۔ یہ کہتے کہتے اس کی تیوریاں پر بل پڑ گیا، پیلا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور آبدار شمشیر پھر اپنا جوہر دکھانے کے لیے چمک اٹھی۔ ذوالفقار سمجھ گیا کہ یہ اس وقت مجھے دشمن سمجھ رہا ہے۔ نرمی سے بولا، اے جواں مرد! میں تیرا دشمن نہیں ہوں، اپنے وطن سے نکلا ہوا ایک غریب مسافر ہوں، ادھر بھولتا بھٹکتا آ نکلا۔ برائے مہربانی مجھ سے یہاں کی کل کیفیت بیان کر۔ یہ سنتے ہی گھائل سپاہی بہت میٹھے سور میں بولا، اگر تو مسافر ہے تو آ میرے خون سے تر پہلو میں بیٹھ جا، کیونکہ یہی 2 انگل زمین ہے جو میرے پاس باقی رہ گئی ہے اور جو سوائے موت کے کوئی نہیں چھین سکتا۔ افسوس ہے کہ تو یہاں ایسے وقت میں آیا ہے جب ہم تیرا آتتیہ ستکار کرنے کے یوگیہ نہیں۔ ہمارے باپ دادا کا دیش آج ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور اس وقت ہم بے وطن ہیں، مگر ہم نے حملہ ور دشمنوں کو بتا دیا کہ راجپوت اپنے دیش کے لیے کیسی بہادری سے جان دیتا ہے۔ یہ آس پاس جو لاشیں تو دیکھ رہا ہے، یہ ان لوگوں کی ہے جو اس تلوار کے گھاٹ اترے ہیں، اور گویا کہ میں بے وطن ہوں مگر غنیمت ہے کہ دشمن کی زمین پر مر رہا ہوں۔ کیا تو نے یہ مرہم رکھ دیا؟ خون نکلنے دے، اسے روکنے سے کیا فائدہ؟ کیا میں اپنے ہی دیش میں غلامی کرنے کے لیے زندہ رہوں؟ نہیں، ایسی زندگی سے مر جانا اچھا، اس سے اچھی موت ممکن ہے۔ جواں مرد کی آواز مدھم ہو گئی، انگ ڈھیلے پڑ گئے، خون اتنا زیادہ بہا کہ خود بخود بند ہو گیا۔ رہ رہ کر ایک آدھ بوند ٹپک پڑتی تھی۔ آخرکار سارا شریر بے دم ہو گیا، دل کی حرکت بند ہو گئی اور آنکھیں موند گئیں۔ ذوالفقار نے سمجھا اب کام تمام ہو گیا۔ مرنے والے نے دھیمے سے کہا، بھارت ماتا کی جے! اور اس کے سینے سے خون کا آخری قطرہ نکل پڑا۔ ایک سچے دیش پریمی اور دیش بھکت نے دیش بھکتی کا حق ادا کر دیا۔ ذوالفقار نے اس دೃಶ್ಯ کا بہت گہرا اثر پڑا اور اس کے دل نے کہا، بے شک دنیا میں خون کے اس قطرے سے زیادہ انمول چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس نے فوراً اس خون کی ایک بوند کو، جس کے آگے یمن کا لال بھی ہیج ہے، ہاتھ میں لے لیا اور اس دلیر راجپوت کی بہادری پر حیرت کرتا ہوا اپنے وطن کی طرف روانہ ہوا اور سختیاں جھیلتا آخرکار بہت دنوں کے بعد روپ کی رانی ملکہ دلفریب کی ڈیوڑی پر پہنچا اور پیغام دیا کہ ذوالفقار سرخ روح اور کامیاب ہو کر لوٹا ہے اور دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ دلفریب نے اسے فوراً حاضر ہونے کا حکم دیا، خود حسبِ معمول سنہرے پردے کی اوٹ میں بیٹھی اور بولی، ذوالفقار اب کہ تو بہت دنوں کے بعد واپس آیا، لا دنیا کی سب سے بیش قیمتی چیز کہاں ہے؟ ذوالفقار نے مہندی رچی ہتھیلیوں کو چومتے ہوئے خون کا وہ ایک قطرہ اس پر رکھ دیا اور اس کی پوری کیفیت پرجوش لہجے میں کہہ سنائی۔ وہ خاموش بھی نہ ہونے پایا تھا کہ یکایک یہ سنہرا پردہ ہٹ گیا اور ذوالفقار کے سامنے حسن کا ایک سنہرا پردہ ہٹ گیا اور ذوالفقار
دلفگار کے سامنے حسن کا ایک دربار سجا ہوا نظر آیا، جس کی ایک ایک نازنین زلیخا سے بڑھ کر تھی۔ دلفریب بڑی شان کے ساتھ سنہری مسند پر سشوبھت ہو رہی تھی۔ دلفگار حسن کا یہ طلسم دیکھ کر اچنبھے میں پڑ گیا اور چتر لکھت سا کھڑا رہا کہ دلفریب مسند سے اٹھی اور کئی قدم آگے بڑھ کر اس سے لپٹ گئی۔ گانے والیوں نے خوشی کے گانے شروع کیے، درباریوں نے دلفگار کو نظریں بھیٹ کیں اور چاند سورج کو بڑی بڑی عزت کے ساتھ مسند پر بیٹھا دیا۔ جب وہ لبھاونا گیت بند ہوا تو دلفریب کھڑی ہو گئی اور ہاتھ جوڑ کر دلفگار سے بولی، اے جانثار عاشق دلفگار، میری دعا بر آئی اور خدا نے میری سن لی اور تجھے کامیاب و سرخرو کیا۔ آج سے تو میرا مالک ہے اور میں تیری لونڈی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک رتن جڑت منجوشا منگائی اور اس میں سے ایک تختی نکالی جس پر سنہرے اکشروں میں لکھا ہوا تھا، خون کا وہ آخری قطرہ جو وطن کی حفاظت میں گرے، دنیا کی سب سے انمول چیز ہے۔